میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور جس طرح کے بیانات اور جس طرح کی تقریریں مریم نواز، پرائم منسٹر، ان کے وزیر، مشیر اتحادی کر رہے تھے، اس سے یہی توقع تھی کہ پی ڈی ایم میں شامل یعنی حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں الیکشن سے راہ فرار اختیار کر لیں گی۔ اور آج جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا تو ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ مسلسل الیکشن کے حوالے سے ایک گھنٹے تک تقریر کرتے رہے۔ وہ ایک اور واقعہ اور سانحہ بھی ہوا اس پارلیمنٹ میں کہ سابقہ چیف جسٹس کو کے خلاف جو ہے نعرے لگے، پوسٹر لگے۔ لیکن پہلے گفتگو کریں گے یہ جو الیکشن تھا، میں نے آپ سے کہا کہ جسے 8 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نگراں حکومت پنجاب کی 8 اکتوبر تک رہے گی۔ کس طریقے سے رانا صاحب جو ہے اس کو جسٹیفائی کرے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد اب 90 دن میں جو ہے وہ الیکشن کروانے کی جو ہے وہ آئینی قدغن ہے۔ ویسے 30 اپریل جو ہے وہ 90 دن کے اندر نہیں ہے، وہ 90 دن سے باہر ہے، اور وہ آئینی کنڈیشن جو ہے وہ اگر 30 اپریل کو بھی الیکشن ہو تو پوری نہیں ہوتی۔ یہ ذمہ داری جو ہے یہ صرف پارلیمنٹ کی ہے یا سیاسی جماعتوں کی ہے کہ اس ملک میں الیکشن جو ہے وہ فری ہوں، فیئر ہوں، اس ملک میں الیکشن جو ہے وہ استحکام کا باعث بنے۔ کیا یہ ہماری رائے جو ہے اس کا آپ کے سامنے رکھنا یا کیا یہ کوئی غیر قانونی، غیر آئینی عمل ہے؟ اگر ہم اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح کا الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں افراتفری لائے گا، اس ملک میں جو ہے وہ انارکی لائے گا، اس ملک میں عدم استحکام لائے گا، تو کیا یہ رائے جو ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر غور فرما سکیں؟ جی ہاں، یہ حیرت کی بات ہے کہ جمہوریت کے دعوے دار، نون لیگ کے وزیر یقیناً اپنے پارٹی کی قیادت کی نمائندگی کر رہے ہوں گے، فرماتے ہیں کہ الیکشن ملتوی کرنا کوئی انہونی بات نہیں۔ 2008 کیا بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، ایسی مثالیں جس سے الیکشن جیسی جو بنیادی چیز ہے جس کو ہمیشہ سیاسی جماعتیں فیس کرتی ہیں، لڑتی ہیں، اسے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی۔ ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل اور ممتاز ماہر قانون ہیں۔ اویس صاحب، سپریم کورٹ کا واضح طور پر آرڈر آ چکا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائیں، تو اس کو بائی پاس کیا ہے۔ غالباً آج چھٹی ہے، اس لیے شاید سپریم کورٹ کوئی گیا نہیں۔ تو کیا پوزیشن ہوگی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی جس میں وہ الیکشن ملتوی 8 اکتوبر تک کر چکے ہیں، یعنی خود ہی ڈیٹ بھی دے دی ہے انہوں نے؟ احمد اویس صاحب دیکھیے، کل رات کو یہ اعلان ہوا ہے اور آج چھٹی ہے، اور اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پورے پاکستان کی لائرز موومنٹ کی یہ اٹ ول بی بگننگ، کیونکہ لیگل فرٹرنیٹی جو ہے اس کا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہم بحیثیت وکیل کے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم الائن نہیں ہوں گے، لیکن ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور سپریم کورٹ کی ورڈکٹ۔ اگر سپریم کورٹ کی ورڈکٹ جو آئین کے مطابق فیصلہ ہوا ہے اس کو ڈیفائی کرتے ہیں، اگر پاکستان کے آئین کی مختلف جو آرٹیکلز ہیں ان کو یہ ڈس اوبے کرتے ہیں، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے، اور پورے پاکستان کے وکلاء متحد ہو کے آئین کو بچانے کے لیے اور رول آف لاء کے اصول کو قائم رکھنے کے لیے اور سپریم کورٹ کی ساکھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے متحد پہلے بھی ہیں اور کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑی موومنٹ، اور لوگ بھول جائیں گے جو 2007 میں جو موومنٹ چلی تھی افتخار محمد چودھری صاحب کے لیے، اس سے زیادہ بڑی موومنٹ ہوگی، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے اور پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری جو ہے، پرٹیکولرلی سپریم کورٹ کے فیصلے جو کہ آئین کے مطابق ہر سول اتھارٹی جو ہے اور جوڈیشل اتھارٹی جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190 کے انڈر۔ تو اس لیے اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں، اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو ڈیلیبریٹلی
انہوں نے یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کی ہے. اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوں گے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ دے آر پلینگ وتھ فائر. اس کے نتائج اتنے بھیانک و خطرناک ہوں گے کہ یہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے کون ہے؟ لیکن ویسا بھی میرے خیال میں نہ صرف یہ تو ضمنی الیکشن تو ملتوی کرائے ہیں ہی انہوں نے، جس کے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پر پابند ہیں، اس کے خلاف تحریک بھی چلے گی، لیکن ساتھ میں نگراں حکومت کے لیے بھی طے ہوتا ہے نا کہ وہ 90 دن سے زیادہ حکومت نہیں کر سکتی، انتظامیہ نہیں چلا سکتی. لامحالہ طور پر جب الیکشن ملتوی ہوئے ہیں 8 اکتوبر تک، تو نگراں حکومت کو بھی اگلے مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر یعنی 6 ماہ دے دیے گئے ہیں. اور جس روٹلیس طریقے سے یہ حکومت کر رہی ہے پچھلے 1 ماہ سے، اس کو اسی طریقے سے کھلی چھوٹ دی جائے گی کہ وہ ایک پارٹی بن کر، حکومت کی ایک ٹیل بن کر، دمچھلہ بن کر جو ہے، کٹ پتلی بن کر جو ہے اس طرح کا طرز حکومت اختیار رکھے. بالکل کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. پہلی بات دیکھیے کہ انہوں نے اتنی ایروگنس شو کی ہے کہ اگر کوئی حالات ان کے نزدیک پرابلم آ رہی تھی تو دے کوڈ فائل پٹیشن بفور دی سپریم کورٹ اینڈ ریکویسٹنگ دی سپریم کورٹ ٹو ریوائز. اور پھر وہ اگر سپریم کورٹ محسوس کرے کہ یہاں جی کچھ ایسی بات ہو سکتی ہے تو وہ ایک اور صورتحال تھی. لیکن انہوں نے تو انہوں نے ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی ڈیفائنس کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک اگلی ڈیٹ دی اکتوبر کی. تو یہ تو آؤٹ رائٹلی یہ انہوں نے ڈیفائی کیا ہے پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو. آئین کا آرٹیکل 105 پڑھ لیجئے، بڑے واضح الفاظ میں ہے کہ الیکشن شال بی ہیلڈ not later than 90 days. not later than 90 days. So it is out of perception کہ 90 days سے آگے معاملہ چلے گا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ 90 days کے لیے ہے. یہ کس کھاتے میں، کس حساب میں آگے بیٹھیں گے، آ کر کیسے کنٹینیو کریں گے؟ یہ تو ایک بہت بڑی کانسٹیٹیوشن کرائسس پیدا کی جا رہی ہے. اور شاید ان کے جو سٹرنگ پل کرنے والے ہیں ان کو بھی ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. لیکن احمد اویس صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ ماضی میں سوری ٹو سے یہ ٹھیک ہے کہ حالیہ برسوں میں بڑے اچھے فیصلے آئے ہیں، لیکن کوئی مثالی کردار بھی ہماری عدلیہ کا نہیں رہا. اب یہی دیکھیں کہ جس طریقے سے عمران خان کے خلاف غالباً 143 کیس مقدمے دائر ہو چکے ہیں، اور یعنی یہ کوئی بھی جائے اور جا کے دائر کر دے، اور ان کو کبھی لاہور بلایا جاتا ہے، کبھی اسلام آباد بلایا جاتا ہے، کبھی ایک کورٹ سے بلایا جاتا ہے، کبھی دوسرے کورٹ میں بلایا جاتا ہے. تو یہ تو بڑی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ انڈیپینڈنٹ عدلیہ اس طریقے سے کرے جس سے اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر کو اس طرح ہیوملیٹ کیا جائے. احمد اویس صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انتہائی اہم اور انتہائی بڑا امتحان ہے. ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے یہ سپریم کورٹ کے لیے ہے، اور چیف جسٹس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے سامنے ایک طریقہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ایگریسو سٹیپ لیں گے. اور اگر ایسا نہ کیا تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کی عوام کی نظر میں سپریم کورٹ اپنی کرنسی لوز کر جائے گی، بلکہ ہسٹری میں یہی چیف جسٹس جو اپنے اتنی بولڈ ججمنٹ سے ساری پاکستان میں ان کے لوگ، ان کی دھاک بیٹھ گئی تھی اور لوگ ان کو بڑا اچھا سمجھ رہے تھے، اگر انہوں نے یہاں پہ ایگریسو سٹیپ پاکستان کے آئین کو بچانے کے لیے اور سپریم کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے نہ لیا تو یہ ہسٹری میں یہ بھی جسٹس منیر کی طرح یہ پہچانے جائیں گے. اس لیے یہ ٹیسٹ آف ٹائم ہے ان کے لیے اور انسٹیٹیوشن کے لیے. ناٹ دیٹ ان کی ذات جو ہے، کسی کی ذات میٹر نہیں کرتی، یہاں انسٹیٹیوشن کی بات ہے. دیکھیے اگر کسی سوسائٹی میں سے قانون کی گرفت کمزور پڑ جائے تو وہ سوسائٹی جو ہے کہتے ہیں کہ اٹ بیکم فری فار آل. اور اگر کوئی سوسائٹی فری فار آل ہو جائے تو اس کو جنگل سوسائٹی کہتے ہیں. یہ جنگل لا ہوگا پھر وہاں پر. اور یہ بالکل ہم پہلے ہی ایک انارکی کے دہانے پہ کھڑے ہیں اس وقت. اور یہ اگر اس جہاں پہ اگر کوئی اس کو افیکٹو سٹیپ اور دی موسٹ ارجنٹ سٹیپ کی شکل میں نہ لیا گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم والکینو کے دہانے پر ہیں، اور یہ ایرپشن آف والکینو جو ہے یہ تباہ کر دے گی ہر چیز کو، اور بہت بڑی ایسی تباہی سے پاکستان دو چار ہوگا کہ خدا کی پناہ ہے.
تو ایک پنجاب کے ضمنی الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں، کے پی کا بھی فیصلہ کر رہے ہیں، اور یعنی یہ ایک اور نئی منطق لا رہے ہیں کہ جناب تمام الیکشن چاروں صوبوں میں ایک طرح ہوں. تو جب سندھ اسمبلی قائم ہے، بلوچستان اسمبلی قائم ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ چاروں صوبوں میں ایک ہی ڈیٹ دی جائے؟ اس پر اصرار کیا جا رہا ہے. احمد اویس صاحب. نہیں دیکھیے، یہ ضمنی انتخابات کا اس سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ضمنی انتخاب تو کورٹ نے آرڈر کیے، سسپینڈ ہو گئے، اور وہ بات. یہ تو جنرل الیکشن جو 2 صوبوں میں اناؤنس ہوئے تھے، سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکل ایک ججمنٹ دی ہے، اور اس ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد جو ہے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور کے اوپر ڈیٹ اناؤنس کی، اور وہاں پہ کے پی کے گورنر نے آؤٹ رائٹلی ڈیفائی کیا. پہلے آرڈر میں بھی انہوں نے لکھا کہ ہی ہیز بریچ دی مینڈیٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، اور اس کے بعد اب بھی جو بات کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پر بھی خاموشی اختیار کی گئی یا مصلحت پرستی کا جو ہے ہم نے لبادہ اوڑا، تو یہ ایسے بھیانک نتائج ہوں گے. میں آپ کو جیسے انڈیکیٹ میں نے کیا آپ کو. تو اس لیے یہ وقت ہے کہ آگے بڑھنے کا، اور سپریم کورٹ کو اور آئین کو محفوظ رکھنے کا، اور اس کی ہائرارکی کو اسٹیبلش کرنے کا کہ پاکستان کا آئین سپریم ہے. اس میں ایک قوما بدلنے کے لیے 2 ہاؤس کی 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. ایسے آئین کو کوئی شخص جو ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی لا نہیں سکتا. اور سپریم کورٹ کی ورڈکٹ جو ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، یہ لازم ہے آئین کے آرٹیکل 189 آرٹیکل 190 کے پیش نظر کہ تمام ادارے جتنے بھی پاکستان میں ادارے ہیں ان سب پہ لازم ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کو انفورس کیا جائے. اس لیے یہ ٹیسٹ آف ٹائم ہے قوم کے لیے بھی، سپریم کورٹ کے لیے بھی، اور تمام پاکستان کی لیگل فرٹرنٹی کے لیے بھی. شکریہ احمد اویس صاحب. احمد اویس صاحب جس خواہش کر رہے تھے کہ ان کی باریں، بینچیں، وکلا برادری ایسی تحریک چلائے گی اس فیصلے کے خلاف کہ اکتوبر 2007 کی تحریک کو لوگ بھول جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ آج تو چھٹی ہے، لیکن خود سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ڈیفائی کیا گیا ہے اس کا کیا ہوگا. کل پارلیمنٹ کے اجلاس میں میں ایز اے اسٹوڈنٹ تو کہہ سکتا ہوں ایسا واقعہ یا سانحہ نہیں دیکھا گیا کہ باقاعدہ نون لیگی ہمارے سابق چیف جسٹس کے پوسٹر لے کر اور اس پر پتہ نہیں بابا خیرو اور کس کے نام سے القاب کرتے رہے. مجھے نہیں علم کہ نون لیگ کے میں کوئی ابسین ایلیمنٹ بھی رہا جس نے ان لوگوں کو روکا کہ سابق چیف جسٹس کے بارے میں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ دراصل سابق چیف جسٹس نہیں، موجودہ چیف جسٹس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، جس پر گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلڈی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی جس طرح توہین اور تضییق کی گئی وہ تو آپ نے دیکھی کہ جو الیکشن ملتوی ہوئے ہیں. لیکن ایک اور نئی مثال ہماری حکومتی اتحادیوں نے خاص طور پر نون لیگ نے قائم یہ کی کہ چیف جسٹس یعنی سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی تصویریں کے پوسٹر لے کر آ گئے، اور باقاعدہ اسپیکر صاحب مسکراتے ہوئے دیکھتے رہے، نہ انہوں نے کوئی نوٹس لیا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے اس بدترین قسم کی توہین عدالت کی ہو. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں پر کوئی نون لیگی اراکین اسمبلی یا ان کے اتحادیوں میں سے کسی کو اتنی شرم ہو، ان کو کتنا ایک پاسداری ہو کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ نہیں دکھ پاتے. ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے سابق صدر بار ایسوسیشن ممتاز ماہر قانون حامد خان صاحب ہیں. خان صاحب، آپ کو ماشاءاللہ دہائیاں گزر گئیں، پارلیمنٹ اور عدالتوں کو دیکھتے ہوئے ایسی کوئی مثال ملی کہ اس طریقے سے سابق چیف جسٹس کی تصویریں، ارے بھائی ان سے شکایت ہے آپ سپریم کورٹ میں جائیے، جلسوں میں، ریلیوں میں کریے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر جو کچھ کیا، اس کی مثال ملتی ہے؟ بالکل نہیں، واقعی مثال نہیں ملتی. یہ کوئی بہت انیوژل چیز ہے. پھر اس کے علاوہ یہ آئین میں بھی پابندی ہے کہ ججز کے کانڈکٹ کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا پارلیمنٹ میں. آرٹیکل 68 ہے غالباً. تو اس لیے اس کی بھی خلاف ورزی یہ کر رہے ہیں
کہ بطور جج کے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. اگر اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایز اے فرض کرو اور بات ہے، لیکن اس کو جو کنڈیم کر رہے ہیں وہ اس کے ان فیصلوں کے یا بطور چیف جسٹس اس کے کانڈکٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں، جو کہ بڑے ہی میں سمجھتا ہوں آئین کی اس شک کی خلاف ورزی. لیکن ایک اور بھی یہ چلیں، اب میں نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں اراکین اسمبلی پوسٹر بھی لے کے آتے ہیں. میں نے پاس میں تو خیر دیکھا ہے وہ دوپٹے بھی پھینکے جاتے تھے، بعض وقت ہاتھا پائی تک کی بھی نوبت آئی، لیکن اسپیکر کا ایک رول ہوتا تھا. اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہوریت اور آئین کی بڑی پاسدار ہے، بڑی قربانیوں کا ذکر کرتی ہے، اور خود راجہ صاحب ہمارے اشرف پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، بڑی اپنی ماشاءاللہ ایک ماضی کے حوالے سے بلند بلند دعوے کرتے ہیں. ان کا رول بھی تو بڑا اس میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے پارٹی بن گئے ہوں، اسپیکر کی کرسی پر جو قائم مقام صدر بھی ہو جاتا ہے، قائم مقام پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے. جی ہاں، بالکل لگتا ہے اس میں سبھی ملے ہوئے تھے اس معاملے میں. حالانکہ اس کو جو اسپیکر ہے وہ فارمر پرائم منسٹر بھی ہے، اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا، کم از کم اس حد تک تو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. اس کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن بہرحال اس میں سب ملے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باقاعدہ یعنی اس کمپین یعنی مہم کا حصہ ہے؟ کیونکہ مریم بی بی ہماری یہ نہیں بھول سکیں کہ ان کے والد کو جو جسٹس نثار نے اس کیس میں نااہل قرار دیا تھا زندگی بھر کے لیے. اور بات ہے کہ وہ پھر اسی کورٹوں سے اجازت لے کے صحت کی بنیاد پر ملک سے باہر چلے گئے، اور آج کل وہ اپنے جلسوں میں کبھی بابا ڈیم کہتی ہیں، کبھی کن کن القاب سے نوازتی ہیں. تو یہ تو اسی کمپین کا حصہ لگتا ہے. تو آپ اس پر کیا باریں اور بینچیں کو رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے محترم حامد خان صاحب؟ دیکھیے، جہاں تک اس کا مریم کا تعلق ہے وہ تو کھلم کھلا اس وقت جو زبان استعمال کر رہی وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس وقت لگتا ہے کہ باقی سب اس کے سامنے پی ایم ایل این میں اس کے پابند ہے یا اس کے سامنے بے بس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں یقینی طور پہ چند ایک چین ایلیمنٹ تو ہے، پرانے سیاستدان ہیں کہ یہ کام نہیں کیا جاتا، یہ کبھی کیا نہیں جاتا تھا کہ چیف جسٹس کسی چاہے ریٹائرڈ ہو یا اس کی تصویریں لے کر آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور اس کے خلاف نعرے لگائیں اور جو کچھ کریں. اس سے جوڈیشری کا اوور آل مورائل جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. ریٹائر تو سب نہیں ہونا ہے. تو آپ ایکچولی یہ بتا رہے ہیں، موجودہ چیف جسٹس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل کو ہم یہ تمہارے ساتھ بھی کریں گے، اس لیے تم ہماری بات مانو یا ہمارے خلاف مت جاؤ. میرے نزدیک تو یہ اس سے زیادہ میسج موجودہ چیف جسٹس کو دیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز کو ڈرانے کی یا دھمکانے کی اور ان کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ بہت قابل افسوس ہے. شکریہ محترم حامد خان صاحب. اور حامد خان صاحب کا کہنا کہ اصل میں یہ موجودہ چیف جسٹس کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے. عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ مینار پاکستان پر وہ جلسہ کریں گے، لیکن سوال یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے بہرحال جب خان صاحب کہتے ہیں کہ زما پارک سے نکلنے پر ان کو مرتضیٰ بھٹو کی طرح نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو اتنا بڑا قدم وہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس پہ گفتگو کریں گے بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. عمران خان صاحب جو جلسہ بدھ کو کرنا چاہ رہے تھے، اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 25 مارچ کو وہ پاور شو کریں گے، اور ایسا جلسہ کریں گے کہ اس کی مثال ماضی میں نہیں مل سکتی ہے، ریفرنڈم ثابت ہوگا. تاہم خود خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں گھر سے باہر نکلنے پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اتنا بڑا رسک وہ کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن دیکھیے خان صاحب نے کیا کہا، اور ڈائریکٹ باقاعدہ آئی جی صاحب کا نام لے کر. اب ایک اور پلان بنا ہے، اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں، میں خاص طور پہ پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں. آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز، انہوں نے پلان کیا بنایا؟ زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے. اور وہ کیا آپریشن ہے؟ میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں، انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے. ہمارے
کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے ان کے اندر رہ کے انہوں نے 4-5 پولیس والوں کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے. انہوں نے گولیاں چلانی ہے, ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے, ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ اسٹائل مجھے قتل کریں گے. یہ پلان بنا ہوا ہے, یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے. عمران خان صاحب نے اپنے پلان کر بتایا, لیکن ہم اب چلتے ہیں اپنے بیورو چیف ارسلان بھٹی صاحب کے پاس. بھٹی صاحب, جو جلسہ ہونا تھا, رمضان کا مہینہ ہے, 9 بجے رات کو کریں گے. خان صاحب کہتے ہیں ریفرنڈم ہوگا مینار پاکستان پر, تو لگ رہا ہے کہ وہ رمضان کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا پاور شو کر سکیں گے بھٹی صاحب؟ جی بریلوی صاحب بہت بہت شکریہ. جی بالکل, عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر جو ہے اپنے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے. پہلا جلسہ جو ہے وہ انتخابی جلسہ ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہفتے والے دن یعنی 25 کی اور 26 کی جو درمیانی شب ہوگی اس دن وہ مینار پاکستان پر ایک بڑا پاور شو کریں گے. ظاہر ہے رمضان بھی ہے اگلے دن, لیکن رمضان کا یہ انہیں ہے کہ جی اگلے دن وہ وہاں پہ سنڈے یعنی اتوار کا دن ہوگا, چھٹی کا دن ہوگا, تو لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے, لاہوریوں کی بڑی تعداد وہاں پر مینار پاکستان پہنچے گی. اس کی اجازت کا جو معاملہ تھا, پہلے 26 کو انہوں نے اجازت لی, پھر 25 کو ان کو اجازت مل گئی, لیکن جو پولیس کا معاملہ ہے اور ان کی جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ یعنی ضلعی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ خود سے سارا کچھ کریں گے, ہم نہیں کر کے دیں گے, چونکہ ان کو ان پہ اعتبار نہیں ہے. اور دوسرا, وہاں پر جو لوگوں کے ساتھ جو پچھلے گزشتہ کچھ دنوں میں جو واقعات ہوئے, پولیس کی گاڑی نہر میں پھینکی گئی, وہاں پہ پیرو فورس کے لوگوں کو جو ہے گاڑی توڑی گئی, پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا, اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا ضلع انتظامیہ کا کہ ہم اس طرح کی سیکیورٹی نہیں فراہم کریں گے, اور ہمارے لیے ویسے بھی اتنی سیکیورٹی فراہم کرنا ناممکن اس لیے ہے کہ لاہور کے حالات اور ان میں بہت سارے تھریٹس آئے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پر ہم اتنی سیکیورٹی شاید فراہم نہ کر سکیں. لیکن بہرحال لیکن بھٹی صاحب, اگر ایک طرف تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ دمہ پارٹ سے حملہ ہوگا, تو پھر یہ کیوں اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں؟ مینار پاکستان ابھی ویسے یہ مجھے یہ بات طے ہے کہ ویڈیو نہیں, خود فزیکلی یعنی خود خان صاحب مینار پاکستان کے میں جائیں گے تبھی تو وہ پاور شو ہو سکے گا. تو یہ خود اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں خان صاحب, بھٹی صاحب؟ جی بالکل, جو عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی تھریٹس ان کو ملے ہیں اور جس طرح انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ مرتضی بھٹو کی طرح انہیں قتل کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے بھی بالکل آپ کی سوال جائز ہے بریلوی صاحب کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے تھریٹ کے باوجود وہ وہاں پر جائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر صورت وہاں پہ جلسے سے خطاب کریں گے, لیکن ظاہر ہے وہ یہاں زمان پارک سے جو جائیں گے اپنی بلٹ پروف گاڑی میں یہاں سے جائیں گے, اور وہ گاڑی ان کی بالکل سٹیج کی بیک سائڈ پہ لگے گی, اور وہاں سے وہ کوشش یہ ہوگی ضلع انتظامیہ کی, انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم آپ کو بلٹ پروف سٹیج دے دیتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کبھی بھی بلٹ پروف سٹیج کے پیچھے سے یا اپنے کارکنوں سے دور نہیں رہتے, وہ بالکل اس کے بغیر ہی خطاب کرتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دن بلٹ پروف سٹیج جو ہے ان کے لیے بنایا جاتا ہے, نہیں بنایا جاتا, لیکن بہرحال سیکیورٹی تھریٹ ہے, اور اس سیکیورٹی تھریٹ کے باوجود وہ جو ہے ان کے اوپر حملے کے باوجود, جو کہ ریسنٹلی جو حملہ ہوا ان کے جو گولیاں لگیں اس کے بعد وہ کافی عرصے سے 4-4.5 ماہ ان کو ہو گئے, ان کی ٹانگ کا مسئلہ بنا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ اس کا ایک بہادری کا ثبوت کیا لیں, یا وہ کہہ لیں جی کہ وہ سیاسی طور پر کسی صورت بھی شکست ماننے کو یا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے پی ڈی ایم سے. تو ان کا ایک اعلان ہے کہ جی ہم پی ڈی ایم کی جماعتوں کو شکست دیں گے, یہ الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے, اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ ان کی پہلی ریلی ہوگی اور پہلا جلسہ ہوگا بڑا انتخابی جلسہ جو لاہور سے وہ شروع کریں گے, اس کے بعد باقی ضلعوں میں بھی جائیں گے, بڑے بڑے جو ضلع ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ عوام کو پی ڈی ایم کی حقیقت بتا سکیں اور الیکشن کسی طرح پوسٹ پون نہیں ہونے دیں گے. یہ انہوں نے کہا ہے گزشتہ روز جب انہوں نے خطاب کیا قوم سے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ چاہے ان کی جان چلی جائے لیکن آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا, اور اس مشن کو یعنی پاکستان کو ان لوگوں سے آزاد کرانے کے لیے ہر صورت سامنے رہنا ہے. جی ٹھیک ہے, یقیناً مینار پاکستان اس اعتبار سے اہم ہوگا کہ نہ صرف یہ پاور شو ہوگا, عمران خان صاحب کہنے والا ریفرنڈم ہوگا, اس سے بھی زیادہ جس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں اس کے باوجود اللہ محفوظ رکھے خان صاحب کو, کیونکہ مسئلہ ایک جلسے کا یا خان صاحب کا نہیں بلکہ اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.